الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین دوستو بزرگوں، یہ جو آیت تلاوت کی ہے خطبے میں، رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک انعام کا اور نعمت کا ذکر فرمایا. یہ آیت اتمام دین اور تکمیل نعمت سے متعلق ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی تکمیل کی خوشخبری سنائی ہے. اگر ہم اس آیت کے تھوڑا پس منظر کو دیکھیں اور مکمل بات کو دیکھیں تو ساری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے. آیت کا ترجمہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے لوگو، اے نبی، میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے اوپر تمام کر دی اپنی نعمت، یعنی جتنی نعمتیں میری تھیں وہ ساری تم پر مکمل اور تام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اس دین اسلام کو بنایا ہے. میں اسی دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں، دین اور شریعت، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں فرق ہے. شریعت جس کی جمع شرائع آتی ہے، دین جس کی جمع ادیان آتی ہے. دین ان امور کو کہا جاتا ہے، وہ کلی امور، وہ کلی باتیں جو اللہ نے 1.25 نبیوں میں ایک جیسی رکھی. مثلا 1.25 نبی اللہ پر ایمان لانے والے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی رسولوں پر، یوم آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے والے، یعنی وہ فیصلہ جات، وہ کلی امور، وہ کلی باتیں
جو سب کو ایک جیسی عطا کی جائیں، سارے نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ دین ہے۔ اور شریعت وہ جزوی امور ہیں جو ہر نبی کی امت کو اللہ نے انفرادی طور پر الگ الگ عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اعتبار سے اگر اس آیت کریمہ کو سمجھا جائے تو آپ نے ٹوٹل 63 سال زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ کے اندر رہے اور نبوت نہیں ملی۔ جب 40 سال عمر مبارک ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا۔ پھر آگے والی نبوت والی 23 سالہ زندگی میں پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، دوسرے 10 سال مدینہ منورہ کے اندر زندگی گزاری، پھر عمر مبارک کے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے 11ویں سال میں تیسرے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول میں اسلامی سال کے اعتبار سے محرم اور صفر کا مہینہ ختم ہو چکا تھا، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ غزوے کیے، بدر ہوا، احد ہوا، مختلف جنگیں ہوئی۔ 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا۔ یہ غزوہ حنین عرب کی سرزمین پر امام الانبیاء کا آخری غزوہ تھا، جس کے بعد پورا جزیرہ عرب رسول اللہ کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ اس غزوے کے بعد یہ 8 ہجری میں ہوا، فتح مکہ کے فوراً بعد 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض کیا گیا۔ یہ پہلا حج تھا اسلام میں جو فرض کیا گیا۔ سرکار دو عالم نے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ ابو بکر جب مکہ پہنچے تو اللہ کے رسول پر پیچھے کچھ آیات نازل ہوئی جو اسی تکمیل دین کے پیش خیمہ تھا۔ آپ نے سیدنا علی کو اپنی اونٹنی دے کر فرمایا کہ جاؤ اور ابو بکر کو یہ آیات بھی بتلا دینا، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین سارے کے سارے نجس ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندگی میں ملوث ہیں، آئندہ سال مشرکین حج کے لیے اس طرح نہیں آئیں گے جیسے ہر سال آتے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ 9 ہجری کا پہلا حج تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی حج تھے وہ ہر اقوام کے اپنے اپنے طریقے پر تھے۔ مشرکین اپنے طریقے پر حج کرتے تھے، مسلمان اپنے طریقے پر، جو لوگ بھی آتے تھے اپنے اپنے طریقے پر حج کرتے تھے۔ اور یہ اعلان تھا اب 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کی زبانی سیدنا علی کے پیغام کے توسط سے کہ اب حج ہوگا تو ملت ابراہیمی کے اصولوں پر ہوگا۔ اب کوئی بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کے حج کی طرف نہیں آ سکتا، مشرکین حج کی طرف نہیں آ سکتے۔ یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج میں ابو بکر صدیق کو امیر بنایا۔ پھر اگلے سال 10 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوا۔ 25 ذی القعدہ کو آپ کی روانگی تھی، اور اس سے پہلے پورے اطراف عالم میں ہر جگہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، جو ساتھ چلنا چاہے تو آ جائے۔ ایک روایت کے مطابق 1,25,000 لوگ ہوئے، اور دوسری روایت کے مطابق 1,40,000 لوگ رسول اللہ کے ساتھ حج کے ساتھ۔ مختلف علاقوں میں، قبیلوں میں جب لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ سرکار دو عالم حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو لوگ وہاں سے چل پڑتے ساتھ ساتھ۔ اللہ کے رسول
مکہ مکرمہ پہنچے، ارکان حج شروع ہوئے، اور عرفہ کا دن جو حج کا اصل دن ہے، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ الحج العرفہ، کہ حج تو میدان عرفات میں وقوف کا نام ہے، حج اصل میں عرفات کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ معرکۃ الآراء خطبہ تھا، بڑا عالمگیر اور آفاقی خطبہ تھا۔ کئی چیزیں اللہ کے رسول نے اس میں زیر بحث لائیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اہم ترین فیصلے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک اس میں یہ بات بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ آج کے بعد میں نے جاہلیت کے سارے رسوم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے، اب کوئی زمانہ جاہلیت کے رسم اور رواج باقی نہیں رہے گا، اور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تحت قدمی موضوع، میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ انہیں اڑا دیا، سارے رسم و رواج جاہلیت کے ختم ہو۔ دوسرا یہ بھی ساتھ اعلان کیا اللہ کے رسول نے، آج کے بعد سارے سود ختم کر دیے میں نے، اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کر رہا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب لوگ اصل مال اور اصل کیپٹل تو لے سکتے ہیں، جو اوپر سود بنا ہوا ہے وہ سود کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے بعد جاہلیت کے سارے قتل حدر ہو گئے، کوئی کسی کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی جس کے قاتل قبیلہ خزیل کے لوگ ہیں انہیں خون معاف کرتا ہوں۔ یہ رسم و رواج ایسے نہیں مٹتے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قصاص کو معاف کر دینا، قتل کے مطالبے کو چھوڑ دینا، اور اس کی شروعات اپنے خاندان سے کرنا۔ اسی طرح سود کا جو پیسہ، انٹرسٹ کا جو پیسہ متعین ہے، اس پیسے کو ایک حکم کے ساتھ ختم کر دینا کہ آج کے بعد عباس کا سود سب کو معاف ہے، جبکہ وہ بہت بڑی تعداد کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہدایات دے رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے، اور یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا۔ یہاں پر اتمام نعمت کہ میں نے نعمتیں تمام کی، اس سے مراد اکمال دین ہے کہ میری سب سے بڑی نعمتوں میں بڑی نعمت دین کا تمہارے اوپر مکمل ہونا۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ آیت کسی بھی نبی پر نازل نہیں ہوئی سوائے نبی کریم علیہ السلام۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ ہیں، آپ کے بعد ایک اور نبی آئے گا، اس کو بھی دین دیا جائے گا، شریعت دی جائے گی، تعلیمات دی جائیں گی، آپ کے بعد ایک اور نبی آئیں گے، آپ کے بعد ایک اور۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ آخری نہیں ہیں، آپ کے بعد اور آئیں گے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں پر مہر ہے، اختتام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کی کئی آفاقی جہتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور کئی فضیلتیں ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو بھی ملی ہیں۔ انہی برکتوں میں سے تکمیل دین کی برکت ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو دی کہ زندگی گزارنے کا اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم سے جو راستہ میں طلب کرتا ہوں، جو طریقہ میں تم سے طلب کرتا ہوں، وہ میں نے مکمل کر دیا۔
اب اس راستے پر اس طریقے پر چلو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو۔ بعض اوقات بعض زمانوں میں یا بعض دور ایسے گزرتے ہیں، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو لوگوں کو ہدایت پر عمل کرنے کے لیے یا راہ راست پر آنے کے لیے اتنے مواقع نہیں ملتے یا ان ذرائع کا درست استعمال نہیں ملتا جیسے ہمارے زمانے میں ہے۔ ہدایت کے ذرائع بھی موجود ہیں اور استعمال کی قدرت بھی موجود ہے، استعمال کے بھی کئی ذرائع موجود ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہیں، بعض علاقے، بعض ملک اور شہر ایسے ہیں جہاں پر ہدایت کے ایسے ذرائع نہیں ہیں۔ قرآن کریم اس قدر کثرت سے پڑھائے نہیں جاتے، مدارس نہیں ہیں، مساجد نہیں ہیں، وہاں پر ایک مکمل ماحول نہیں ہے، شریعت کے بعض امور پر عمل کرنے میں دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کچھ دور ایسے گزرے ہیں، کچھ علاقوں میں اب بھی اس طرح کے مختلف حالات سے سابقہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ نے ہدایت پر چلنے کے راستے بھی بہترین بنائے اور اس کے استعمال کے ذرائع بھی بہترین بنائے کہ وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اگر ہم آذان کو ہی لے لیں، اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر، پورے پاکستان کے اندر خصوصاً مغرب کی اذان قریب ایک وقت ہی شروع ہوتی ہے، تھوڑا سا 5 منٹ 6 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، جب پورے علاقوں میں محلوں میں ایک اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اگر دل میں صدق اور سچائی ہو تو وہ آوازیں بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں۔ فجر کی اذان ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگ بستروں میں آرام کر رہے ہیں اور مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے۔ پھر صرف ایک محلے کی اذان نہیں، ہر محلے میں 2 3 مساجد ہیں، ہر علاقے میں ہر محلے سے اکٹھی اذانیں شروع ہوتی ہیں اور 10-20 منٹ مستقل جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں اذان کا کوئی مستقل نظام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کچھ عرصے کے بعد صحابہ کو بلایا کہ بتاؤ اذان کے لیے کیا کیا جائے، بلانے کے لیے، نماز کے لیے کیا کیا جائے۔ بازنے کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ ناقوس بجایا جائے جیسے عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اندر گھنٹے اور ناقوس بجائے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ بغل بجایا جائے جیسے یہودیوں کی عبادت گاہ میں بجایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ناقوس کے مشورے کو سن کر اس پہ چپ سادھ لی۔ عبداللہ ابن زید ابن ربی فرماتے ہیں، صحابی ہیں، کہ مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید یہ ناقوس کی اجازت ہے، اور اس فکر میں سویا کہ کون سے الفاظ ہوں جس میں نماز کے لیے بلایا جائے۔ رات کو سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ناقوس بیچ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ ناقوس چاہیے۔ اس نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے اس کو بجائیں گے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اس نے کہا میں آپ کو اس سے بہتر بات نہ بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان سکھلا دیں۔ صبح آپ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر بتلایا، یا رسول اللہ رات ایسا واقعہ پیش آیا اور مجھے یہ الفاظ بتلائے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھے الفاظ ہیں، آپ بلال کو سمجھا دیں، انہیں تلقین کروا دیں، بلال کی آواز تو ان میں بلند ہے تو وہ اس کے کلمات کہیں گے۔ اب جب ظہر کی وقت ہو تو تم نے یہ الفاظ بلال کو تلقین کروا دیں۔ ظہر کے وقت عبداللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت بلال کو میں ایک ایک کلمہ پڑھ کے سناتا آہستہ آواز میں، اور بلال اس کو زور سے کہتے ہیں۔ ابھی ہم اذان دے رہے تھے کہ اچانک
عمر بن خطاب جن کا گھر مسجد نبوی کے دائیں طرف تھا، اپنی چادر کو، لنگی کو تیز رفتاری کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں، جیسے آدمی جلدی میں اٹھتا ہے تو لنگی ہو، شلوار ہو، اس کے پائنچے نیچے ہوتے ہیں تو گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے بھی رات خواب میں یہی الفاظ بتلائے گئے۔ اللہ کے رسول عمر کے خواب کو سن کر بڑے خوش ہوئے اس تائید میں کہ اذان کے الفاظ منزل من اللہ، اور اس کے بعد یہ طریقہ اذان کا رائج ہو۔ سیدنا بلال اذان دیتے تھے اور صحابہ نماز کے لیے جمع ہو جاتے، اس سے پہلے صحابہ مسجد نبوی میں آ کر بیٹھتے تھے اور ازواج مطہرات کے دروازوں پر لگے ہوئے پردوں کو دیکھتے رہتے تھے، جس پردے کو ہلتا ہوا محسوس کرتے تھے سمجھ لیتے امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں اور آ کر نماز پڑھائیں گے۔ جب یہ اذان مکمل ہو گئی، اس میں ایک کلمہ الصلاۃ خیر من النوم بعد میں اضافہ کیا گیا۔ اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سیدنا بلال عام طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ رسول اللہ کی عادت تھی کہ آپ ساری رات بڑی طویل تہجد ادا کرتے تھے اور اذان بلال کے بعد تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے آرام کرتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے، مسجد کے اندر بیٹھے رہتے، جب صحابہ جمع ہو جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو جا کر ام المومنین جس کے گھر میں آپ ہوتے، حضرت بلال تو خازن رسول بھی تھے، خزانچی بھی تھے، مؤذن رسول بھی تھے، بس رسول اللہ کے قریب سے بڑے، جا کر یہ کہتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، حان وقت الصلاۃ، آئیں آپ نماز پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اذان دی، اذان کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو ام المومنین عائشہ کے گھر گئے اور آواز دی کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اندر سے ام المومنین عائشہ نے فرمایا الرسول اللہ، رسول اللہ سو رہے ہیں۔ بلال نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم یا عائشہ، اے عائشہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بلال آگے سے کیسے بات کر رہے ہیں، میں نے بتایا رسول اللہ سو رہے ہیں تو یہ کہتے چلو جب اٹھیں گے آ کر نماز پڑھا دیں گے۔ اللہ کے رسول جب بیدار ہوئے تو ام المومنین نے شکایتاً یہ بات عرض کی یا رسول اللہ بلال کو میں نے کہا الرسول نائم، آپ سو رہے ہیں، بلال کہتا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، بلال کو کہو اب اذان میں یہ کلمہ بڑھا دے، بس اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کلمہ اذان کو بڑھا دے، ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، نہ کبھی معنی کا پتہ نہ احساس۔ سیدنا بلال کا کلمہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، عائشہ فرما بھی رہی ہے الرسول نائم، بلال کا جواب کیا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، یعنی پیغمبر کو کہو اٹھے نماز کے لیے، نماز بہتر ہے۔ ہماری سینکڑوں نمازیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نماز کے لیے اذان کا بلاوا اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی اذان پر اکٹھے ہو کر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ جب بھی معاملہ کرتے ہیں تو بعض اوقات آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اللہ اس کے عمل سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے بڑے قریب آ جائے، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے نہیں، چاہتے ہیں آگے ہمیشہ ہمیشہ قریب آ جائے، لیکن ابھی وہ اس حیثیت پر نہیں پہنچتا، تو اللہ اس کو اس حیثیت پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ میرا بندہ بن جائے، میرے قریب آ جائے۔ اس کے لیے اللہ ایک بندے پر بعض اوقات غم کے پہاڑ ڈال دیتے ہیں۔
ایک غم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اب پھر اس بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ ان غموں میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا ان غموں میں آ کر اللہ سے تعلق کو توڑ دیتا ہے. اگر ہم اپنے رسول کی زندگی کو دیکھیں، افسوس ہے نا کہ ہم نے سیرت ہی نہیں پڑھی. ہم نے تو اپنے نبی کو پڑھا ہی نہیں ہے. دنیا کے ہر فلسفے کو، ہر کتاب کو، ہر شخص کو پڑھ ڈالا، اپنے رسول کو نہیں پڑھا. رسول اللہ کی عزت اور مقام تو یہ ہے کہ آپ فلسطین میں امام الانبیاء ہیں، بیت المقدس میں معراج کے موقع پر سب نبیوں کے امام. اللہ سے ملاقات کے لیے آپ کو عرش پر بلایا. آپ کا کیا مقام؟ آپ کے طفیل رہنے والے صحابہ. ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ کی طرف سے سلام آیا کہ اللہ ابو بکر کو سلام کرتا ہے. طلحہ نے ایک مہمان کو رات کے اندھیرے میں کھانا کھلایا، بچوں کو بھوکا سلایا. صبح مسجد نبوی میں آئے تو اللہ کی طرف سے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، طلحہ کو اللہ سلام کرنا چاہتے ہیں. تو جب ان کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن اللہ نے آپ کو ہمیشہ کمزور ترین معاشی حالات میں رکھا. رسول اللہ کی معیشت ہمیشہ کمزور ہے. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے اسفدین پر گزارا ہوتا، کالی کھجور اور کالے پانی پر گزارا ہوتا تھا. گھر میں چولہے نہیں جلتے، لیکن مقام میں بڑے تھے. صبر میں اللہ کے رسول بڑے تھے. رسول اللہ کی پر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، ہم اس پریشانی پر صبر نہیں کرتے، اس غم پر صبر نہیں کرتے، ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول پر کتنے غم ہیں. 2 بیٹیاں، آپ نے کہا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو. 2 بیٹیوں کے نکاح ہونے والے تھے، ہو چکے تھے، منگنی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکے تھے، رخصتی ہونی تھی، وہ نکاح ٹوٹ گیا. آپ کی دونوں بیٹیاں متعلقہ ہو کر گھر واپس آ گئی. آپ نے اعلان کیا، آپ کو محصور کر دیا کہ شیخ ابی طالب کی قید کے اندر صحابہ کے ساتھ آپ وہاں 3 سال رہے. کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو درختوں کے پتے توڑ توڑ کر انہیں چبا چبا کر کھایا جاتا. بچے بھوک سے بلکتے تھے تو پسینہ پلایا جاتا تھا. یہ عالم تھا مشکلات. لیکن مقام میں امام الانبیاء سب سے بڑھ کر تمام لوگوں میں، تمام نبیوں میں، تمام آدمیوں میں، انسانوں میں آپ کو اللہ نے مقام دیا. تو اللہ جب آزمائش ڈالتے ہیں تو آزمائش اور عذاب میں فرق بھی یہی ہے کہ جس پر آزمائش آتی ہے، خوف آتا ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، مقام دینا چاہتے ہیں. اب اگر آدمی صبر کر کے ان حالات سے گزر جائے تو اللہ کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں. اگر وہ ان حالات میں ٹوٹ جائے، واہ ویلا شروع کر دے، تو پھر اللہ اس کو اپنے سے بڑا دور کر دے. کچھ عرصہ پہلے ایک عالم گرفتار ہوئے تھے اور بہت بڑے مدرسے سے فارغ التحصیل عالم تھے. اور جب وہ گرفتار ہوئے اس وقت وہ ملحد بن چکے تھے، اللہ کے منکر بن چکے تھے. اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ میرا ایک بیٹا تھا، ایک پروگرام میں بم دھماکہ ہوا، مذہبی پروگرام تھا، تو وہ میرا بیٹا اس پروگرام کے اندر مر گیا، شہید ہو گیا. اس دن سے مجھے مذہب سے نفرت ہوئی، اور نفرت اتنی بڑی کہ وہ ملحد بن گیا. اور سوشل میڈیا پر اس نے پیجز بنا کے گستاخانہ مواد بھی اپلوڈ کیا. اب اگر دیکھیں اولاد کی محبت بڑی ہے، آزمائش بڑی ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتے اور اس پر صبر کرتے تو اللہ کتنا بڑا مقام دیتا. لیکن اللہ سے تعلق کو توڑا تو اللہ نے اتنا دور کر دیا کہ اب واپسی ہی ممکن نہیں ہے.
دوسرا، جب اللہ کسی کو قریب کرتے ہیں تو کسی کی دعا اس کے حق میں قبول کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین بڑی دعائیں دیتے تھے، بوڑھی مائیں تو چلتے پھرتے اولاد کو دعائیں دیتی تھی۔ اب تو پتہ نہیں دعائیں ہیں یا نہیں ہیں، اب تو سلسلہ ہی ختم ہے، والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے اولاد کے ساتھ بیٹھنے کا، نہ یا اولاد کے پاس وقت نہیں ہے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا۔ تو دعاؤں کی بھی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے، مانگنے کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی ہر بات کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا قیامت میں بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں کی گئی، وہ جب ان دعاؤں کا پھل قیامت میں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ کرتے آتے، ان دعاؤں کی وجہ سے بھی اللہ بڑا مقام عطا فرماتا۔ یہ اسلام کی چیزیں، دین کی چیزیں، اللہ نے اس آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اسی دین پر عمل کر، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ساری کی ساری نعمتیں اور سارا کا سارا دین آ چکا ہے۔ اب اگر کسی بھی طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے دین پر عمل کرنا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہی دین ہی اتمام ہے، حجت ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔